السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارا اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو دوسرے سپارے کا سب سے پہلا جو قصہ ہے. بیٹا آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ وہ تھا بیت المقدس. کون سا تھا؟ بیت المقدس. بیت المقدس. ٹھیک ہے. اب اس واقعے کے اندر قبلہ چینج ہونے کے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، حضرت آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، سب رخ کرتے تھے. ان کو حکم تھا کہ تم ڈائریکشن جو ہے، تمہارا جو قبلہ ہے وہ ہے بیت المقدس کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے جو رخ کیا وہ بیت المقدس کی طرف کیا. اور آپ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ، مسلمانوں کا کعبہ بیت اللہ ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن میں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میری طرف دیکھو بچوں، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے دل میں خواہش تھی، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم آپ کا بار بار جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. قرآن الفاظ کا. اور نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ہر نبی کو کہا تھا کہ تمہارا قبلہ یہ ہے. آدم تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، شیش تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، صالح تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، داؤد تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، اسحاق تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، موسیٰ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے. ہر ایک کا قبلہ بیت المقدس تھا. اب ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، قرآن کی آیت آئی، اللہ کا نور آیا. اور اللہ کے نور میں یہ تھا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلا نولینک، اے حبیب آپ اپنا چہرہ پھیر دیں جہاں آپ چاہتے ہیں. آپ جس طرف چہرہ پھیریں گے اللہ قبلہ بنا لے گا، اللہ اسے بیت اللہ بنا لے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں نماز کے اندر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا. اور آج مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ. بیت اللہ. آج مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ. بیت اللہ. تو ناظرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ حبیب آپ جس طرف چہرہ کر دیں گے اللہ اسے بیت اللہ بنا لے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں بیت اللہ میں نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کرے نا. یہ دسترخوان جو لگا ہے، میں ہم سب، آپ سب اور جو ہماری پوری ٹیم یہاں بیٹھی ہے، وہ دن بھی آئے کہ نبی کا شہر ہو اور نبی کی نعتیں ہوں. بولا آمین. آمین. اور اس نبی کی نعت اور نبی کے شہر کے حوالے سے میں پیاری بیٹی سے گزارش کروں گا کہ جب بات نبی کے شہر کی ہو رہی ہے اور نبی پاک کی ہو رہی ہے تو پھر نبی کی نعت بھی ہو جائے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت با کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت با کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. ماشاءاللہ. کیا آپ کا نام کیا ہے؟ حریم فاطمہ. واہ بھائی، حریم فاطمہ کے لیے آپ سب کہیں سبحان اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ماجد. ماجد علی. آپ کا؟ محمد خضر. محمد خضر. بیٹی آپ کا؟ امیمہ فاطمہ. امیمہ فاطمہ. ابیہا. اب آپ سب کو ایک میں دعا دوں، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور آپ کو کامیاب ترین انسان بنائے. ناظرین، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جو دعا مانگی جائے
اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرماتا ہے. ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، نہ جانے اللہ کس کی دعا قبول فرمائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. ہاتھوں اٹھائیے نا دعا کے لیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما، آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ہے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، زمینی آسمانی ناگہانی آفت مصیبت حادثات سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کے گھر کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی رسوائی سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ محمدہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.